و ادارہ اصلاح البنات بھیورا چوک سے ہوئی ہے۔ دنیاوی کوئی مقصد نہیں، صرف امام الہند اکیڈمی کا ایک پیغام، ایک قرآن، ایک فکر لے کر آپ لوگوں کے بیچ حاضری ہوئی ہے۔ ہمارے اس اسکول میں، ہمارے اس ادارے میں جہاں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کا، ہاسٹل کا، رہائش کا، کھانے پینے کا، تربیت کا انتظام ہے، وہیں شاہین گرو جس کا اصل برانچ کرناٹک میں ہے، شاہین گرو کا اس ملک پر ان حفاظ اور ان علماء اور وہ بچے جو 7 کلاس 8 کلاس یا 6 کلاس کی پڑھائی پڑھ کر شیطان کے مکر و فریب اور وسوسے میں آ کر پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے اسکول کے انتظامیہ اور ڈائریکٹر نے تب و تو جد و جہد سے اس کا ایک حفظ پلس میرٹک، یعنی وہ حافظ بن کر اگر چاہتے ہیں میں میٹرک اور انٹر کر کے ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، پروفیسر بنوں، وکیل بنوں، امام الہند اکیڈمی کے گراؤنڈ میں اس وقت تقریباً 40 سے زائد حفاظ کی ایک بڑی جماعت میٹرک کی تیاری شاہین گروپ کے زیر اہتمام کر رہے ہیں۔ اسی نسبت سے آپ حضرات کے بیچ حاضری ہوئی ہے۔ دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ اعلان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اے قرآن والو، اے محمد رسول اللہ کو نبی ماننے والو، اے سارے جہاں کا پالنہار اللہ کو ماننے والو، قُوا انفسکم، اپنے آپ کو، وَأَہْلِکُمْ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحت رعایا کو، باپ ہو تو بیٹے اور بیٹیوں کا، شوہر ہو تو بیوی کا، ممبر ہو تو وارڈ کا، مکھیا ہو تو پنچایت کا، پارشد ہو تو اپنے پورے حلقے کا، ایم ایل اے ہو تو پورے اپنے ویدھان سبھا کا، ایم پی ہو تو اپنے پورے پارلیمنٹ کے حلقے کا، قُوا انفسکم وَأَہْلِکُمْ نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو، اگر تم حاکم ہو تو اپنے ماتحت رہنے والوں کو، اگر تم گھر کا مکھیا ہو، تمہارے گھر کے اندر جتنے لوگ تمہارے ماتحت ہیں سب کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ دنیا کی آگ کو ہم لوگ مکے کے جلاون سے، سہار سے، سونٹی سے اور نہ جانے کیسے کیسے ہیٹر سے دنیا کی آگ کو جلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ کو میں لکڑیوں سے نہیں دہکاؤں گا، جہنم کی آگ کو میں گیس سلنڈر سے نہیں دہکاؤں گا، جہنم کی آگ کو اللہ سہار سے یا کنچی یا سونٹی سے نہیں دہکائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جہنم کی آگ کو میں انسانوں سے اور پتھروں سے دہکاؤں گا۔ کس سے دہکائے گا بھائی؟ انسانوں سے اور پتھروں سے دہکائے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ جب تمہاری اولاد 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہو، جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھو تو ڈنڈے سے ان کی خبر لو، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز فرض ہے۔ حدیث اور قرآن اس بارے میں پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم میں سے اکثر ہمارے باپ دادا، چچا تاؤ، ہمارے بڑے بھائی، گھر کے گارجن موجود ہیں،
سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہر ماں باپ چاہتا ہے، ہر گھر کا گارجن چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری وہ خدمت کرے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے، جس طرح میں نے بچپن میں ان کی پرورش، ان کی آرام و راحت، ان کے ہر طرح کی دیکھ ریکھ کی ہے، اسی طرح جب میں چلنے کے قابل نہ رہوں، جب میں خود سے نہانے کے قابل نہ رہوں، جب میں خود سے کھانے کے قابل نہ رہوں تو میرا بیٹا، میری اولاد میری خدمت کرے۔ لیکن میرے باپ چچا تاؤ کان کھول کر سن لو، پہلے اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اولاد کی صحیح تربیت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ماں باپ کے اوپر اولاد کا 3 حق ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، جب گھر میں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو، لڑکا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو، سب سے پہلے اس بچے کا اچھا سا نام رکھ دے، پیارا سا نام رکھ دے۔ آج ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ علماء اور حفاظ کی ایک بڑی جماعت، ابھی تو نہیں کچھ دنوں پہلے انہوں نے جنم لیا، ایک جماعت قافلہ در قافلہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اب دن بدن رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ نہیں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا کر کیا کرو گے، وہ تو مسجد کا امام بنے گا، عالم دین بنا کر کیا کرو گے۔ بیچ میں ایک رجحان سے پیدا ہوا تھا عوام میں، پھر یہ رجحان بدلتا جا رہا ہے کہ میں اپنی اولاد کو ماسٹر بناؤں گا، میں اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اپنی اولاد کو انجینئر بناؤں گا۔ مسلمانوں، تم اپنی اولاد کو IPS IAS بناؤ، آپ اپنی اولاد کو وکالت سکھاؤ، پروفیسر بناؤ، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنا دو۔ سب سے پیارا سا نام اس کا عبداللہ، صحابہ کے اوپر، انبیاء کے اوپر، رسولوں کے اوپر اس طرح کے ان کا پیارا سا نام۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ دنوں پہلے بدھ کو پیدا ہو گیا، اپنی اولاد کا نام کیا رکھو؟ بدھو رکھ دو۔ اتوار کو پیدا ہو گیا، بچے کا نام اتواری رکھ دیا۔ جمعے کو پیدا ہو گیا، بچے کا نام جمعن رکھ دیا۔ اس طرح کے ناموں کا رواج اب بھی بہت سا ہے۔ شب برات میں پیدا ہو گیا شبراتی، رمضان پیدا ہو گیا رمضانی، اور اگر عید کے دن پیدا ہو گیا تو اس کا نام عیدو رکھ دیا جاتا ہے۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی لاڈلا یا لاڈلی پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا پیارا سا نام رکھ دو۔ اور دوسرا حق، اب میں سے اکثر ماں باپ اولاد کے اس حق کو مار رہا ہے، اس لیے اولاد جوان ہو کر ہمیں مار رہا ہے، ہمارے حق کو مار رہا ہے، معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ جب وہ مکتب میں جانے کے قابل ہو جائے، جب وہ بچہ بولنے لگے، ماں تعلیم یافتہ ہوگی، ماں نے قرآن کریم پڑھا ہوگا، ماں کو کلمہ یاد ہوگا، ماں فاطمہ کو جانے گی، ماں عائشہ کو جانے گی، ماں آسیہ اور رابعہ کو جانے گی، تو ماں سب سے پہلے اسے سکھائے گی، بیٹا بولو اللہ، بولو بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی سکھاؤ، اور جب وہ مکتب میں جانے کے لائق ہو جائے تو مکتب میں سب سے پہلے اپنے بچے اور بچیوں کو بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایمان سکھایا جاتا ہے، وہ ایمان کا بازار ہے، ایمان کی دکان ہے، وہاں ایمان سکھایا جاتا ہے، ایمان کو پختہ کیا جاتا ہے، دلوں میں اللہ کے رسول قرآن کو سکھایا جاتا ہے۔ خدا جب بچہ 5 سال کا ہو جائے، 4 سال کا ہو جائے، جب وہ بہترین سے بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے انگوٹھا پکڑ کر ایک بستہ بنا دیں، ان کے ہاتھوں میں نورانی قاعدہ دے دیں، اور اس بستے کو سینے سے لگا کر انگلی پکڑ کے اس بچے کو کسی حافظ صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مسجد کے امام کے پاس خدا ان کے حوالے کر دیں۔ سب سے پہلے ان کے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ کیوں؟ مدرسے میں جا کر حافظ بننا، مدرسے میں جا کر عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ بستی میں محلے میں ایک حافظ اور عالم بن گیا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، لیکن کلمہ ہر ایک کو سیکھنا فرض ہے، ایمان لانا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اللہ کے رسول کو جاننا اور پہچاننا ہر ایمان اور ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں مکتب کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے،
اور مدرسوں میں جا کر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اسی لیے میرے چچا تاؤ، خدا اپنی اولاد کا مستقبل اگر بہتر بنانا چاہتے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں میری اچھی رہے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں میری اولاد میری فرما برداری کرے، جب میں قبر کے حوالے کر دیا جاؤں، منومن مٹی میرے قبر میں ڈال دیا جائے، تو میرا بیٹا اس قابل ہو جائے، اس دنیا میں میں اپنی اولاد کو اس قابل بنا دوں کہ میرے قبر کے سرحانے پر کھڑا ہو کر وہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ یاسین اور سورہ بقرہ کی آخری رکوع پڑھ کر میرے سرحانے میں کھڑا ہو کر بارگاہ خداوندی میں دعائیں مانگے، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، اے اللہ اس مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے، اس قابل میرے اولاد کو بنا۔ میرا تو یہ پیغام ہے کہ کم سے کم اپنی اولاد کو بڑی بڑی ڈگریاں دلاؤ، تعلیم یافتہ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، انجینئر بناؤ، بہت والو کم سے کم اپنی اولاد کو اس قابل ضرور بنا دینا کہ جب جنازے کی ڈولی رکھا ہوا ہو، بانس کی چچری پر تمہارا جنازہ ہو، سفید کپڑے میں خوشبو میں اور کافور میں سجایا ہوا ہو، تو تمہاری نماز جنازہ مسجد کا امام یا امام الہند اکیڈمی کا آیا ہوا ایک نمائندہ تمہاری جنازہ نہ پڑھا ہے، بلکہ بہت والو اپنی اولاد کو اس قابل بنا دینا کہ نماز جنازہ پڑھانے والا تمہارا لخت جگر، تمہارا نور نظر، تمہارا بیٹا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا امام کھڑا ہو کر اللہم اغفر لحجنا ومسجدنا وشاہدنا اس درد سے نہیں پڑھے گا جب میں اپنی باپ کا یا اپنی ماں کا جنازہ خود پڑھاؤں گا، سامنے میری ماں ہوگی، مجھے وہ دن یاد ہوگا جب میں کھانا نہیں کھاتا تھا، نخرے دکھایا کرتا تھا، ماں ایک کڑچھو میں ایک چمچ میں انڈا پھاڑ کے نمک اور ہلدی لگا کر چولہے میں گھسا کے اسے پکا کے کہتی تھی بیٹا بیٹا کھا لو، پیچھے پیچھے گھومتی تھی ماں، اے میاں اے بیٹا کھا لے، بیٹا کھیلے، بیٹا بیٹا کھیلے گا، وہ وقت یاد آئے گا۔ اللہم اغفر لحجنا ومسجدنا وشاہدنا، بیٹے کو جو درد ہوگا اس دعا کو پڑھنے میں، اس لیے کہ نماز جنازہ نام کا نماز ہے، وہ تو دعائے مغفرت ہے۔ مسجد کا امام یا محلے کا امام یا کوئی عالم یا مفتی آپ کی ماں کے حق میں وہ دعا نہیں کر سکتا جو اس قابل ہو کر بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اسی لیے بہت والو امام الہند کا نمائندہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک پیغام اور بھی لے کر آیا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بیٹا ڈاکٹر بنے بھی، انجینئر بنے بھی، بیٹی باپ بیٹی جمانا اچھا نہیں چاہیے پر کتھوں مدور ہے جا نہیں، اس تفریق کو ختم کر دو۔ ایسی ادارے بھی آج بھی موجود ہے جہاں ان کے پردے کا، ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہے، آپ جا کر دیکھیں، معائنہ کریں، جائزہ لیں، اطمینان ہو جائے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی ڈاکٹر بناؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی انجینئر بناؤ۔ آج ارریہ ضلع کی کمان آگرہ کی ایک عنایت خان جو پورے ضلع جن کی مٹھی میں ہے، جب وہ کسی بلاک میں یا کسی تھانے میں چلے جاتے ہیں سارے افسران ان کے پیر کو سلامی دیتے ہیں، وہ بھی کسی ماں کی بیٹی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بیٹیوں کی بھی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہے۔ خدا بیٹیوں کے اوپر جو ہے نا انصافی نہ کرے، بیٹے کو تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر بتاتے ہیں کہ پردے کا انتظام نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، نہیں شریعت اجازت دیتی ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر بیٹیوں کو بھی اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ کیوں؟ ہر ماں باپ چاہتا ہے میرے گھر میں جو پتھوا ہے، میرے گھر میں جو میرے بیٹے کی بیوی آئے وہ بہترین تعلیم یافتہ ہو، وہ پڑھی لکھی ہوئی ہو، وہ ہر چیز جانتی ہو، مہذب ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ ہے اپنی بیٹی کو تو پڑھائے گی اور دوسرے کی بیٹی سے امید رکھتے ہو کہ وہ تعلیم یافتہ ہو۔ میری بیٹی بھی تو کسی کی بہو بنے گی، میری بیٹی بھی تو کسی کی پتھو بنے گی۔ اس لیے ہر گارجن، ہر ماں باپ، ہر دادا، ہر باپ، ہر بھائی یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ جہاں ہم اپنے بیٹوں کی پڑھائی
پڑھائی پر 2000 4000 5000 روپے مہینہ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے اگر وسعت دیا ہے پیٹ میں بھوک رکھ کر موٹے چھوٹے کپڑے کو پہن کر مزدوری کر کے دلی پنجاب کیوں نہ کمانا پڑے, انشاءاللہ جہاں ہم اپنے بیٹیوں کے بیٹوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں وہیں ہم اپنی بیٹیوں کی بھی تعلیم کا انتظام کریں گے انشاءاللہ بھائی, کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک ماں پڑھی ہوگی, ماں کی گود سب سے پہلا مکتب, ماں کی گود سب سے پہلا اسکول ہے. اس لیے قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اگر آپ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت نہ کی, کل قیامت کے دن اگر دنیا میں کوئی بیٹا باپ کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے, بیٹا ضرور سزا بھگتے گا, لیکن یاد رکھو ایسے ماں باپ کل قیامت کے دن اللہ تم سے بھی پوچھے گا. پوچھے گا نہیں چچا؟ ضرور پوچھے گا, ضرور پوچھے گا. برہد والو, اللہ پہلے آپ سے پوچھے گا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا یا نہیں, تم نے اپنے بیٹے کو نبی کے بارے میں کچھ بتایا یا نہیں, تم نے اپنے بیٹے کو اسلام اور قرآن بتایا یا نہیں. آج ہر ماں باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میری خدمت کرے, کما کر ساری پوٹری میرے جیب میں ڈال دے. ارے بیوی کو جو لایا ہے اس کو کہاں کام دے گا, اس کی بھی تو خبر خیریت لینا, اولاد کی پرورش کرنا شریعت ہی تو کہتی ہے. ماں کا حق اپنی جگہ, باپ کا حق اپنی جگہ, بیوی کا حق اپنی جگہ, اولاد کا حق اپنی جگہ. اس دنیا میں جب یہی بیٹی, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, جب کسی کی بہو بنتی ہے, جب وہ بہو ماں بن جاتی ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس روئے زمین میں ماں سے بڑا مرتبہ اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد کسی کا کیا ہے بھائی صاحب؟ کیوں؟ میرے نبی نے فرما دیا ان الجنت تحت امہات اقدامکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ ہے کس کا چچا؟ ماں کا. بولا کرم بہت والا کہ باپ سے 3 گنا زیادہ کس کا حق ہے بھائی؟ بولیے ماں کا. کیوں؟ باپ نے 9 مہینہ پیٹ نہیں رکھا, ماں نے رکھا ہے. اور ولادت کے وقت, جنم کے وقت, پیدائش کے وقت ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اسے تو مر جانا چاہیے, وہ زندہ کیسے ہے؟ پھر جا کر 2 سال تک اپنے بدن کا سب سے قیمتی جوہر چھاتی سے دودھ کی شکل میں ماں پلاتی ہے, باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں. اسی طرح نہیں بلکہ وہ 2 سال بچہ بسترے میں ٹٹی پیشاب کر دیتا ہے, بسترے کو گندا کر دیتا ہے. ماں خدا کی قسم جب تک بچہ چین سے نہ سو جائے, جب تک سوکھے بستر میں اپنے لاڈلے یا لاڈلی کو سلا نہ دے, جب اگر بستر نہیں ہے, سردی کی وجہ سے سارے بستر گیلا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی کسی ماں کا بیٹا ہو, آپ بھی کسی ماں کا پوتا ہو, آپ بھی کسی بیوی کا شوہر ہو, اپنے لاڈلے معصوم اور بچے اور بچی کو ماں بستر گیلا ہے چھاتی سے لگا کر چھاتی کو بسترا بنا دیتی ہے. 9 مہینہ پیٹ میں رکھا, 2 سال دودھ پلایا, گیلے بستروں کو ماں نے دھویا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ سے 3 گنا زیادہ کس کا درجہ ہے؟ کس کا درجہ ہے؟ نوجوانوں, اگر دنیا میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے, یہ جنت کا چابی باپ کے پاس ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بہت کے نوجوانوں, اگر آپ میں سے کسی نے ماں باپ کو ستایا ہے, قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو چھڑکو مت, ان کو ایسا کچھ بھی مت کہو, ان کے ساتھ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے ماں کے دل کو ٹھیس پہنچے, باپ کے دل کو ٹھیس پہنچے. اگر پہنچایا ہے آج ہی رات میں ان کے پیروں کو دبا کر, ان کے کپڑے کو دھو کر, ان کے سر میں تیل ڈال کر, ان کو 100 200 500 کا نوٹ دے کر ماں سے کتنا جھگڑا کر لو, ذرا سا ماں کے قریب ہو جاؤ, خدا کی قسم ماں سینے سے لگا لیتی ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کی محبت بے لوث بے غرض. بیوی دلی چلے گئے, 2 مہینہ خرچہ نہیں دیا, مہنگے بن جاتی ہے. نہیں ابو, میرا اس گھر میں گزر نہیں ہوگا. کیوں بیٹا؟ ارے 2 مہینے سے 1 روپیہ بھی نہیں
دیا. 6 مہینہ بیٹا دلی پنجاب میں رہتا ہے, اپنی بہو سے رات دن باتیں کرتا ہے, 5000 2000 ان کے کھاتے میں لگا دیتا ہے. ماں بیچاری کو پورے سال میں 500 کا بھی ایک نوٹ نہیں دیتا. لیکن جب بچہ دلی پنجاب سے آتا ہے, ماں سب سے پہلے پوچھتی ہے, بیٹا راستے میں کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں, راستے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوئی تھی یا نہیں. بیٹا کہتا ہے, بچہ کہتا ابا میرے لیے کیا لائے, بیوی کہتی ہے میرے لیے کیا لائے, عزیز و اقارب کہتے ہیں میری مٹھائی کہاں ہے. ماں کا کلیجہ, ماں کا دل, ماں کی چھاتی, ماں کہتی ہے بیٹا راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی. اس لیے برہٹ کے نوجوانوں, ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ. اگر ماں باپ کا دکھ دکھایا تو عرش الہی بھی ہل جائے گا, اور اپنی بربادی کا داستان تم اپنے ہاتھوں سے لکھاؤ. اس لیے تو فرمایا کہ اگر چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کر کے, اگر کوئی چاہتا ہے جنت کا حقدار بننا, ماں باپ کی خدمت کرے. دوستو, ان حفاظ اور وہ بچے جو میں نے بتایا, ان کے لیے بھی سنہرا موقع ہے. اگر آپ کے محلے میں کوئی بستی میں ایسا حافظ ہو جو میٹرک صرف 18 مہینے میں, کتنے مہینے میں, 18 سال کی پڑھائی اچھے نمبرات کے ساتھ, اتنا بہترین سسٹم ہے شاہین گروہ کا, ہر 6 بچے پر ایک ٹیچر ہے. کتنا؟ ہر 6 بچے پر ایک ٹیچر. تہجد کے وقت سے لے کر رات 9:30 بجے تک پورا سسٹم. ان کو کپڑا دھونے کا ٹائم نہیں ملتا, استنجا کرنے کے لیے جہاں سوچنا پڑتا ہے, میں جاؤں گا میرا یہ, یا تھوڑا 5 منٹ لاس ہو جائے گا. آپ کبھی بھیبڑا چوک امام الہند اکیڈمی آ کر وہ نظارہ دیکھے, وہ منظر دیکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنت پڑھ لیں.